آج ماہ ذی القعدہ کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ بے شک آزما لو، ہر حاجت ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، عید سے پہلے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ماہ ذی القعدہ کا آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں ماہ ذی القعدہ کے آخری جمعے کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جاتے ہیں اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے، اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت اور برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے، جمعے کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے، جمعے کا دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہے، جمعے کا دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ آج ماہ ذی القعدہ کا آخری جمعے کا دن ہے، اور جب ماہ ذی القعدہ کا آخری جمعے کا دن آتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے تمام دنوں سے بڑھ جاتی ہے۔ آج بہت بابرکت دن ہے۔ آج کے اس بابرکت دن میں آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال لازمی پڑھنے ہیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت سے جس حاجت جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، وہ جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں، بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی جن کے گھر کے حالات نہیں بدل رہے، یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج ذی القعدہ کے آخری جمعے کے دن یہ 3 کام لازمی کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں، وہ کام جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج یہ 3 کام کرنے سے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، تمام مقاصد غیب سے پورے ہو جائیں گے۔ آج موقع ہے، آج جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ آج اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی بھی مانگیے گا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے ضائع ہو جائیں۔ اس لیے آج آپ نے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور پھر اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے۔ بخشوانے کے بعد اللہ رب العزت کو راضی ہو جائیں گے، اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اگر کوئی بندہ ذی القعدہ کے آخری جمعے کے دن یہ وظیفہ شروع سے آخر تک بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتا ہے تو یقین کیجیے گا ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے گا، کبھی کسی سے ہاتھ کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے گی، نہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گی کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آج یہ 3 کام آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دیں گے، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا آج ماہ ذی القعدہ کا آخری جمعہ آ چکا ہے، بابرکت دن آ چکا ہے، آج یہ چھوٹے چھوٹے 3 کام ضرور کر لو۔ آج پوری زندگی کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی، آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کبھی کمی نہیں آئے گی، آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ذی القعدہ کا آخری جمعہ آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ذی القعدہ کے آخری جمعے کے دن اپنی پوری زندگی کی کامیابیوں کے لیے، اپنی نسلوں کی کامیابی کے لیے، اپنے گھر کے بچوں کو ارب پتی بنانے کے لیے 1 منٹ نہیں نکال سکتا تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آج آپ کی جو بھی مصروفیت ہے، جو بھی کام ہے، آپ نے جہاں جانا ہے، جہاں سے آنا ہے، آپ وہ کام کیجئے، لیکن اگر صرف 1 منٹ رب کی بارگاہ میں نکال سکتے ہو تو صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آج رب کریم کی بارگاہ میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں منگتا بھکاری فقیر بن کر بیٹھو گے، میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھائے گا۔ آپ نے رب کریم سے جو بھی مانگنا ہے آج مانگ لو۔ من پسند نوکری چاہتے ہو، من پسند شادی کرنا چاہتے ہو، اس کی نیت کر لو۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں جس میں آپ جو بھی مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔ ایک وہ وقت تھا جب انسان پر کبھی مشکل وقت پریشانی آتی تھی تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا گڑ گڑاتا تھا اور اپنے مسائل کا حل مانگتا تھا۔ آج وہ وقت ہے، رب کہتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا، مایوسی ختم ہو جائے گی۔ تو
آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، رب سے مانگیے گا نے کا کہہ رہا ہوں۔ اس لیے جب بھی رب سے مانگو گے تو تھوڑا نہ مانگیے گا، ضد کر کے مانگیے گا، اتنا مانگیے گا کہ آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہ آئے۔ تو آج جو بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے محبت میں کے لیے پڑھ لیں، جو کوئی قرض دار ہیں قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آج جو بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندش کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، ہر انسان کی پریشانیاں الگ ہیں، ہر انسان کی خواہشات الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے، اپنا ذاتی گھر مانگ لے۔ آج رب کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے، آج رب کریم کی بارگاہ سے جولیاں بڑھ رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ آج ماہ ذی القعدہ کا آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ کا مسئلہ جتنا بھی بڑا ہی کیوں نہ ہو، جلد مسئلے کا حل مل جائے گا۔ صرف رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو، رب کے سامنے جولی پھیلا کر تو دیکھو، مقصد کی نیت کر کے تو دیکھو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت اور مجرب عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کیے جاتے ہیں اس چینل پر، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کیے جاتے ہیں صرف اور صرف اس چینل پر۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ذی القعدہ کی 25 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر، کاروبار، جہاں جس کو جب وقت مل جائے چلتے پھرتے آپ یہ 3 اعمال پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صورت آپ نے یہ اعمال نہیں چھوڑنے، آپ نے یہ اعمال اس طریقے سے پڑھنے ہیں کہ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمدin پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 3 بار پڑھنے آئے، 1 بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں، دولت چاہیے، دولت مانگ لیں، جس کی جو بھی حاجت ہے جو چاہیے مانگ لینا، کیونکہ آج یہ 3 کام کرتے دوران آپ جس مقصد کی جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یہ خاص اعمال کر رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ ایک نام ہر کسی کو زبانی آتے ہیں، یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا ان ناموں کو کب پڑھنا ہے، کب پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پہلا وظیفہ رب کریم کے 2 نام یا رزاق و یا فتاح کا وظیفہ ہے۔ آپ نے صرف 3 کام کرنے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاق و یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق، اے رزق دینے والی ذات، یا رزاق و یا فتاح کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ یا رزاق یا فتاح، یا رزاق یا فتاح،
یا رزاق یا فتاح۔ اس طرح سے آپ یا رزاق یا فتاح کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ یا رزاق یا فتاح پڑھنے سے آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ بس آپ نے یا رزاق یا فتاح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اس لیے سمجھا رہا ہوں، ذی القعدہ کا آخری جمعہ بار بار نہیں آئے گا۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو آپ نے کام کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے، اس کے ذکر سے عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، رزق اور دولت خود چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ جس کے لیے انسان ساری زندگی صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، بڑی بڑی سفارشیں کرواتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے، آج وہ خواہش، آج وہ ہر حاجت جتنی بھی بڑی ہوگی، اگر آپ خزانے بھی مانگو گے تو ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ ذی القعدہ کے آخری جمعے کا دن ہے۔ دوسرا وظیفہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، عرش الہی پر بیٹھا فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اس بات کے اقرار کرتا ہے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے بھی اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب کریم فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے، اے فرشتوں، اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دو۔ آج یہ میرا بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ فرشتے غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل لے کر آ جائیں گے۔ آپ کی طرف آنے والی رکاوٹیں جن کو آپ جانتے ہیں، نہ میں جانتا ہوں، آنے والے مسائل بھی فرشتے غیب سے ختم فرما دیں گے۔ آپ پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال رہیں گے۔ آپ پورا سال جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اگر میں اس کے کمالات گنوانا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، پورا دن بھی گزر جائے تو اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ صرف اتنا کہوں گا، آج یہ 3 کام کر لینا، سینے کا راز بتا رہا ہوں۔ آج ذی القعدہ کے آخری جمعے کا باکمال اور مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے، صرف 33 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے دوران آپ جتنا بھی مانگ سکتے ہو مانگ لینا، جیسے مانگ سکتے ہو مانگ لینا۔ آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر یہ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ نہ پڑھا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور رب کریم کو منانے کا راز ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا، جس گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہو جاتی ہے، یہ پورا سال تنگ دستیاں، مصیبتیں، پریشانی اس بندے کا مقدر ہو جاتی ہیں، اور جس کے گناہوں سے معافی ہو جاتی ہے وہ آج رب کریم سے ضد کر کے بھی جو بھی مانگتا ہے چلا جائے گا، اس کی مقدر میں لکھ دیا جائے گا، اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا، اسے برکتوں اور رحمتوں والا اور نعمتوں والا رزق حلال سے نوازا جائے گا، بے برکتی اور بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس گھر کا بچہ اور پتی بن جائے گا جو ذی القعدہ کے آخری جمعے کے دن شروع سے اب تک ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتائے گئے طریقے سے یہ 3 کام کرے گا۔ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرنا ہے کرے۔ آپ نے صرف پورے دھیان، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، پورے ذوق اور شوق کے ساتھ کرنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں آپ نے پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔
اور کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ